آ رہی ہے. صحیح ہے آواز. اچھا میں ریکارڈنگ بھی ساتھ کر لیتا ہوں، پھر دوبارہ یہ بات سنیے گا. افعال ناقصہ افعال ناقصہ اصل میں لازم ہے، اور فعل لازم ہوتا ہے جو فاعل پہ معنی تام کر لے. اب پھر ان کو ناقص اس لیے کہا گیا کہ فعل لازم ہونے کے ساتھ ضروری یہ تھا کہ ان کا فاعل پہ معنی مکمل ہو جاتا، لیکن ان میں تھوڑا سا نقص رہ گیا کہ فاعل کے ساتھ ان کا معنی کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا. جیسے اس کی مثال ہے کان اور رب کا ہے اس آپ کا رب. اب فعل بھی ہے فاعل بھی ہے، لیکن معنی کوئی واضح ہو گیا. کیا مطلب ہے کانا رب کا آپ کا رب ہے، کانا زید زید ہے، کانا ابوما ان کا دونوں کا والد ہے. تو کوئی اس معنی سے کوئی پوری بات معلوم ہوتی ہے؟ نہیں ہو رہی، مکمل سینٹنس نہیں بنا. تو گویا کہ یہ ناقص ہو گیا. فعل کے ساتھ فاعل آیا ہے، اور فعل لازم کا قاعدہ یہ تھا کہ فاعل کے ساتھ اس کا معنی بالکل کلیئر ہو جاتا، مزید ڈیمانڈ اشکال وضاحت کی ضرورت نہ پڑتی، لیکن یہاں پڑ رہی ہے. تو اب جب پڑ گئی تو یہ پھر فعل اس کے اندر نقص آ گیا، تو اس کو ہم نے کہا فعل ناقص. اب اس کا حل کیا کیا؟ اس کا حل یہ نکالا کہ اس کے بعد جو اسم تھا جیسے کانا ربو کا یا کانا ابوہما، ان دونوں اسموں کی وضاحت کے لیے ایک اور اسم لایا گیا جو مفعول کی طرح منصوب ہے، زبر ہے. تو اب وہ وضاحت کرتا ہے ان کے اسم کی. اچھا اعتراض یہ کر لیں کہ بھائی پہلا فعل کے بعد پہلے اسم پر پیش ہے تو اس کو فاعل بنا لیں، اور یہ دوسرے پر ویسے بھی زبر ہے مفعول کی طرح مفعول بنا لیں. ہو نہیں سکتا، کیونکہ فاعل اور مفعول دونوں کا ڈائریکٹ تعلق فعل سے ہوتا ہے. جیسے نصر زید عمران. اب النصر نصرت، مدد کرنا، ہیلپ کرنا، یہ فعل ہے. اس فعل کا تعلق اس سے بھی ہے اس سے بھی ہے. یہ ہیلپ کرنے والا ہے اور یہ وہ ہے جس کی ہیلپ کی گئی ہے. تو گویا فعل ہے جو النصر ہے، ہیلپ فعل ہے، اس کا تعلق بیک وقت دونوں سے ہو گیا، فاعل سے بھی مفعول سے بھی. ہاں حیثیت الگ ہو گئی، اس کے ساتھ ہیلپ فعل کی ریلیشن جو ہے وہ بیسیت ڈور کے ہے کہ فاعل ہے، یہ کرنے والا ہے، اور اس کے ساتھ بطور مفعول آبجیکٹیو کے اس کے کس نے وصول کی ہے ہیلپ، لیکن ہے دونوں کے ساتھ. تو ان دونوں کا تعلق ڈائریکٹ فعل سے ہے. اب یہاں جاتے ہیں فعل ناقص میں، کانا ربو کا ہے تیرا رب، بصیرہ دیکھنے. اس بصیرہ کا تعلق کانا کے فعل سے بالکل نہیں ہے، ایک ذرا برابر بھی نہیں ہے. بصیرہ کا تعلق پورے کا پورا اس کے ساتھ ہے، یہ اس کے اسم کی وضاحت ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ فعل ناقص نقص تو اس لیے آ گیا کہ یہ ایک اسم پر مکمل نہ ہوا، لیکن اس کو مفعول فعل فاعل مفعول والا درجے میں نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ جو بعد والا اسم ہے دوسرا اسم ہے، اس کا تعلق فعل کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ اس فعل کے بعد جو اسم ہے جس کو ہم فاعل کے درجے میں رکھتے ہیں اس کے ساتھ ہوتا ہے. کانا رب کا ہے تیرا رب، بصیرہ دیکھنے والا، رب کا بصیرہ. اب دیکھیں بصیرہ کا تعلق اس سے یا اس سے ہے؟ دیکھنے والا کون ہے؟ ربو کا سے. ربو کا سے. اور کیا بصیرہ کا ذرا برابر بھی تعلق کانا سے ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے، نہیں، اس سے کنیکٹ ہی نہیں ہو رہا ہے. یہ ساری ریلیشن اپنی اس کے ساتھ کرتا ہے معنی کے اعتبار سے. صالح دیکھیں کانا ابو ہیں ان دونوں کے والد. صالحن، صالحن کا معنی کانا کے ساتھ اگر کنیکٹ کر کے اس کا معنی کرے ہو ہی نہیں سکتا، اس کے ساتھ ہے. ابوہما صالحہ، ان دونوں کے والد نیک تھے. کانا ابوہما صالحہ. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی اعتراض یہ کر لے کہ اچھا جب ایسا ہی ہے کہ اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے تو اس کا تعلق بھی کاٹ دیا جائے، تو ان دونوں فعلوں کو نکال دیا جائے، ابوہما صالحن یہ کر دیا جائے، تو یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا، پہلا مبتدا دوسرا خبر، جان ہی چھوٹ جائے گی، شارٹ کٹ ہو جائے گا. نہیں، ہمیں دیکھیں جملہ فعلی اور جملہ اس میں فرق ہے. جملہ فعلی میں فعل میں ٹینس اور زمانہ ہوتا ہے، جملہ اس میں ثبوت ہوتا ہے، اس میں وہ کسی زمانے کا محتاج نہیں ہوتا. جملہ اسمیہ کو اس لیے مضبوط کہتے ہیں کہ وہ
زمانے کی قید سے باہر نکل جاتا ہے، ماضی میں بھی ہو سکتا ہے، حال میں بھی ہو سکتا ہے، مستقبل میں بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں وربل سینٹینس، یعنی وہ سینٹینس جس میں ورب استعمال کیا جائے، اس کے مقابلے میں وہ سینٹینس جو صرف جملہ اسمیہ سے مل کر دونوں اسم سے بنے، وہ معنی کے لحاظ سے، مفہوم کے لحاظ سے زیادہ اسٹرانگ ہے. تو شاید اب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ افعال ناقصہ کی ضرورت ایسے پڑی کہ کچھ افعال ایسے تھے جو تھے فعل لازم کی کیٹیگری سے، اور فعل لازم کا تقاضا یہ تھا کہ ایک اسم پر ان کا معنی مکمل ہو جائے، لیکن مجبوری ان افعال کی تھی کہ صرف اسم کے ایک اسم کے ساتھ ان کا معنی کبھی مکمل نہیں ہو پایا، لہذا ایک اور لفظ کی ضرورت پڑی جو ان کے اسم کی وضاحت کرتا ہے، تو یہ فعل ناقص پر. اب آ جاتے ہیں مثالوں پر. کانا ربو کا قدیرہ. اچھا، اعراب طے ہو گیا کہ افعال ناقصہ کے بعد جو اسم ہوتا ہے، یعنی ان کا جو اسم ہوتا ہے وہ مرفوع ہوگا، اس پر پیش ہوگی، اور جو اس کے بعد دوسرا اسم ہوگا اس کو خبر کہیں گے. لہذا ترکیبی لحاظ سے پہلا اسم جو ہے ان کا، پہلا لفظ جو ہے وہ ان کا اسم کہلائے گا، دوسرا ان کی خبر کہلائے گا. گویا کہ ان کے اسم کے بارے میں خبر ہے، اور حقیقت میں یہی ہوتی ہے کہ ربوں کے بارے میں قدیرہ خبر ہے، امر اللہ اس کے بارے میں یہ خبر ہے مفعولہ کہ ہو کر رہے گی، الناس لوگوں کے بارے میں خبر ہے کہ وہ ایک جماعت ہے، اس لیے ان کو خبر کہتے ہیں کیونکہ وہ اسم کے بارے میں اطلاع ہوتی ہے، کوئی خبر ہوتی ہے. جی دیکھیں، کانا ربو کا قدیرہ، ہے تیرا رب، قدیرہ کیا ترجمہ کریں گے؟ ہے تمہارا رب قدرت رکھنے والا، قدرت رکھنے قادر. والا. تو اب قدرت کا تعلق کس سے ہے؟ رب کا ہے، کانا سے ہے؟ ربو کا کا جی، کانا امر اللہ مفعولا، کانا امر ہے اللہ. اللہ ہے کو حکم، تمہارا رب. مفعولا ہو کر رہنے والا. جی. اب امر اللہ اس کا اسم بن جائے گا، مفعولا اس کے، لیکن مفعولا کا تعلق امر اللہ سے ہے کہ امر اللہ مفعولا، اللہ کو حکم ہو کر رہنے والے ہیں. اس کا تعلق اس سے نہیں ہے. ہاں، اس کا تعلق ہے کہ اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا ہے. جی، کان الناس امت واحدہ، امت واحدہ یہ کس کے لیے اطلاع دی جا رہی ہے، کس کے لیے خبر بن رہا ہے؟ یہ ناس. لوگوں کے بارے میں کہا کہ ناس. لوگ ایک امت ہے. لوگوں کے امت واحدہ یہ الناس کی وضاحت کر رہا ہے، نہ کہ کانا کی. لہذا اب ترکیب میں تو اگرچہ ہم کہیں گے ان دونوں کو جملہ کیونکہ جوڑنا پڑے گا ہمیں، کانا کو فعل کہیں گے، الناس کو اس کا اسم کہیں گے، اور امت واحدہ کو اس کی خبر، لیکن امت واحدہ کا تعلق ناس کے ساتھ ہے. اگر اس کا تعلق اس فعل کے ساتھ ہوتا تو ہم اس کو مفعول بنا دیں، پھر ڈائریکٹ ہم کہتے ہیں کانا فعل، الناس فاعل، اور امت واحدہ مفعول. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ یہ گئی؟ سب جی. جملہ فعلیہ ہے نا پھر یہ یہ کانا سارے کے جملہ ساتھ. فعلیہ ہیں. دیکھیں افعال ناقصہ ہے نا، تو جملہ فعلیہ بن گیا یہ. ہم۔ یہ سارے فعل ہے نا، کانا کان. جی، افعال ناقصہ ہیں. اب آگے مثال دیکھیں. اچھا یہ ہو گیا، یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. جی سر. افعال ناقصہ کو ناقصہ کیوں کہتے ہیں، ان میں نقص کیا ہے، اور اس کا حل کیسے نکالا، اور اس کے حل میں دو اسم آتے ہیں تو اس کو فاعل مفعول کیوں نہیں بناتے. کلیئر ہو گئی یہ ساری بات. جی. جی سر. اب آ جاتے ہیں کہ کل افعال ناقصہ کتنے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ 17 ہیں، لیکن کیونکہ مشہور جو ہے وہ 11 ہے، لہٰذا انہیں 11 کو یہاں ذکر کیا. اچھا، افعال ناقصہ اب سب کی سب آ گئے. کانا، اچھا اکثر افعال ناقصہ یہ ٹائمنگ کے لیے ہے، اکثر افعال ناقصہ ٹائمنگ کے لیے ہے، بلکہ کہا جائے کہ سبھی ٹائمنگ کے لیے تو یہ بھی بجا ہوگا، لیکن چلیں ان میں سے دو جو ہے، بلکہ تین، ایک یہاں موجود نہیں ہے، کانا اور ذلہ، اور ایک اور لفظ بھی ہے سارا. یہ تین لفظ کسی کام کے ہونے کے لیے آتے ہیں، کانا ہونا، ذلہ ہونا، سارا ہونا، تینوں کے لیے کسی کام کے ہونے کے لیے. بھائی یہ ایسے ہے، جیسے کہا جائے کہ زید کھڑا تھا، کان زید قائمن، یا یہ کہا تھا کہ زید کھڑا ہو گیا تھا، سارا زید قائمن، زید کھڑا ہو گیا تھا. ایک تھا کھڑا تھا، ایک تھا کھڑا ہو گیا تھا. دو چینجوں کو کانا یہ چینجوں کو بیان نہیں کرتا. ضلع اور سارا
یہ تبدیلی کو بیان کرتے ہیں کہ پہلے ایسے نہیں تھا لیکن اس وقت وہ ایسے ہو گیا. غلہ جیسے یہ کلر کے لیے آتا ہے کہ اس کا رنگ سیاہ ہو گیا. قرآن کریم میں آتا ہے غلہ وجہ مسودن، اس کا رنگ سیاہ ہو گیا، چینجنگ آ گئی، تبدیلی. چینجنگ ورڈ ہوتے ہیں نا کچھ، جیسے ہم انگلش میں بھی استعمال کرتے ہیں. The weather is getting hot. موسم گرم ہو رہا ہے، چینجنگ ورڈ ہے. تو اس طرح غلہ جو ہے یہ ماضی میں کچھ تبدیلی ہو گئی، پہلے نہیں تھا ابھی ہوا. جیسے اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا تو پہلے سے سیاہ تھا نہیں، جب پریشانی آئی تو سیاہ ہو گیا. اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا. غلہ کا استعمال کریں گے، تبدیلی ہے. اچھا عادہ، یہ کسی کام کی ریپیٹیشن کے لیے دوبارہ ہونا، یعنی کوئی کام دوبارہ ہوا تو عادہ کی ایگزامپل آ رہی ہے. غدا اور اصبح، یہ ٹائمنگ آ رہا ہے کہ کوئی کام صبح میں ہوا. اصبح یعنی اشراق یا اس کے پہلے ٹائمنگ میں ہوا تو اصبح. اگر دوپہر کے اراؤنڈ ہوا تو غدا، اور اگر دوپہر کے بعد ہوا تو امسا، اور مغرب کے بعد ہوا تو باتا. ٹائمنگ کے لیے آ گئی ہے کہ یہ کام بالکل صبح سویرے ہوا تو اصبح. اگر اس کے بعد ہوا اور مڈ ڈے سے پہلے ہے تو غدا، اور مڈ ڈے کے بعد ہے تو امسا. مڈ ڈے کے بعد کچھ کام ہوا یعنی ہاف ڈے کے بعد جب سورج جو ڈھل گیا اس کے بعد ہو رہا ہے تو امسا. اور مغرب کے بعد ہوا تو باتا، رات گزارنا. ما زالا، ما بارحا، ما داما، یہ بھی تینوں ٹائمنگ کے لیے ہے، لیکن یہ ٹائمنگ کے تسلسل کے لیے ہے کہ یہ کام مسلسل ہوتا رہا یا ہو رہا ہے. جیسے ایک کانا زید القائمن، زید کھڑا تھا، یہ مطلق خبر تھی ماضی کے بارے میں، جملہ اس میں لا نہیں سکتے. اگر کہیں زید القائمن تو اس کا معنی ہے زید کھڑا ہے. اب ہمیں یہ بتانا ہے کہ اس وقت زید کھڑا تھا تو کہا کانا زید القائمن، زید کھڑا تھا. اور اگر ساتھ چینجنگ بتانے کا سارا زید القائمن، نہیں ہم گئے تو اس وقت زید کھڑا نہیں تھا لیکن ہمارے جانے کے بعد سارا زید وہ کھڑا ہو گیا. اور اگر اس میں کہنا کہ دوبارہ کھڑا ہوا آدھا زید القائمن، دوبارہ کھڑا ہوا وہ. اور اگر صبح کے وقت ہوا تو اصبح زید القائمن، وہ اس نے کھڑے ہو کر صبح کی. غدا زید القائمن، دوپہر کے وقت وہ کھڑا تھا. امسا زید القائمن. تو اس طرح ہر فعل کہہ رہا ہے ما زال زید قائمن، ما برح زید قائمن، ما دام زید قائمن. یہ تسلسل کے لیے تینوں میں وہ ہمیشہ کھڑا رہا، وہ ہمیشہ روزے رکھتا رہا، ہمیشہ کام کرتا رہا. تو تسلسل، ما برحا مسلسل یہی کرتا رہا، کنٹینیو غلطیاں کرتا رہا، کنٹینیو وہ جاتا رہا. ما داما جب تک یہ ہوتا رہا، یہ شرط کے معنی میں تھوڑا سا آ جاتا ہے، جب بھی یہ ہوا اس نے یہ کیا، جیسے عمل. تو ہے سارے پاسٹ ٹینس میں. اور لیسا 11واں حرف ہے، یہ مطلق نفی کے لیے آ جاتا ہے، یہ نہیں ہوا. لیسا زید قائمن، زید کھڑا ہی نہیں تھا. اب آ جائیں قرآن کریم کی مثالوں میں دیکھیں. کانا ہوا تھا، ساتھ ایک بات پوچھنی ہے، جی یہ سوال بہت اچھا ہے، غور سے سنیے گا. انہوں نے کہا زالا، بارحا، داما، ان کے اندر ما کو علادہ شمار کریں گے یا ان کے ساتھ رہیں گے؟ اصل کے اندر یہ تینوں لفظ ہیں، ان کا معنی منفی میں جا رہا ہے. زالا کا معنی ہے زائل ہو جائے، ختم ہو جائے. بارحا معنی بھی ہے کہ بس ہو گیا. داما کا معنی ہے، اچھا داما کا معنی ہے جب قائم رہنا. اب جب ما زالہ ہو گیا تو زال کا معنی تھا زائل ہو جانا، ختم ہو جانا. ما زالہ کا معنی نہیں ختم ہو جائے تو کیا معنی پیدا ہوا؟ مسلسل رہنا. تو اب ان دونوں الفاظ میں ما کے ملنے کی وجہ سے ان میں ہمیشگی کا معنی، تسلسل کا معنی آیا ہے. وگرنہ اصل فعل میں معنی ختم ہونے کا تھا، ما نے کہا نہیں ختم ہوا تو لہذا تسلسل آ گیا. ما داما یہ شرط کے تھوڑے سے معنی میں آ جاتا ہے کہ جب تک ہوا، تو یہ جب کے معنی کے لیے ما، یا تھوڑا سا شرط کے معنی کے لیے، نفی کے معنی کے لیے. اور لیسا معنی مطلق نفی کے لیے. اب مثالیں دیکھیے گا. کانا ہوا تھا، وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا.
اب دیکھیں کانا کا اسم ہو گیا عاقبتو، اب اس کے ساتھ امر یہاں بھی متعلق ہے، اس کے کام کا انجام، اب یہ انجام کے آگے وضاحت ہوئی، خسرا نقصان ہی نقصان میں ہوا ہے، لیکن اس میں زمانہ اس میں کہاں سے فعل ہے؟ امرہا جو ہے امر کے نیچے زیر آ رہا جی وہ اس لیے نا کہ عاقبت مضاف ہے، امر یہ مضاف الیہ ہے، اور ہم وہ پہلے سبق میں پڑھے تھے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور آتا ہے، تو یہ جی 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 عاقبت امرہا یہ پورے کا پورا مضاف مل کر مضاف مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر جو اسم بنا، اور خسرا اس کی خبر، اچھا جی کیونکہ خسرا اس کے امر کا انجام اس پورے کے لیے وضاحت کر رہا ہے کہ نقصان میں گئی۔ اچھا ظل، امریحہ بھی تو مرکب ہوگا نا؟ جی ہاں وہ بھی مضاف مضاف الیہ، خسرا امریحہ خسرا خبر ہے، ہاں خسرا خسران سے ہے نا نقصان، اور عاقبت امریحہ یہ پورا مل کر مضاف اسم مضاف بن جائے الیہ، گا اور ہے۔ خسرا اس کی خبر بن جائے گی۔ اچھا یہ اسم ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں ظل، کہا تھا نا چینجنگ کے لیے آتا ہے، ظل وجہہ مسودن، چہرہ اس کا کیا ہو گیا؟ بس کالا، کالا، کیا ہو گیا؟ اور اگر اسود یہی سے کہا مسود۔ اسی کی جگہ کہہ دیں کہ ظل وجہ احمر، اس کا چہرہ سر ہو گیا، اس کا لال، چہرہ ازرق ہو گیا، اس کا چہرہ احمر ہو گیا، زرد ہو گیا، ازرق ہو گیا، لگا سکتے ہیں، کوئی اسم بھی لگا سکتے ہیں۔ جی یہ بھی کہتے ہیں ظل وجہ فرحا، اس کا چہرہ ایسے کھل اٹھا، تبدیلی ہے یہ۔ عاد مانا کسی کام معلم کے لیے، جی معلم صاحب یہ مسودن جو آیا ہے، سودا ایک لفظ ہوتا ہے سیاہ ہاں کے لیے، سعود سے اسود نا، ہوتا ہے سیاہ کے لیے، سودا یا سعودن، یہ اس سے اس مفعول کا صیغہ ہے، اس میں مسودن، مسودن، جی سین واو دال اس کا روٹ ہے، کالے کو کہتے ہیں، سودا جیسے کہیں آتا ہے مسودہ۔ جی آگے فعل آ گیا عادہ، عادہ کل ارجون القدیم، عادہ کیونکہ چاند ہر مہینے جاتا ہے نا، جب وہ آخر میں چھوٹا سا نظر آتا ہے جو پہلے دن کا ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے یہ ہر مہینے لوٹ کے آتا ہے نا دوبارہ، جی جی ہر مہینے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو عادہ لگایا لوٹ کر بار بار ہر مہینے میں، عادہ وہ ہو گیا یس کل عرجون القدیم، پرانی ٹرین کی طرح بالکل پتلا سا، ہر مہینے ہو جاتا ہے وہ، تو اس لیے عادہ کا لفظ استعمال کیا کیونکہ ریپیٹ ہو کر آ رہا ہے۔ اب یہاں سوال کر لینا چاہیے کہ یہاں تو عادہ کا اسم کدھر گیا، یہاں کل ارجن یہ القدیم ضمیر مستتر ہے، ضمیر مستتر تھی، بہت جو تھی۔ اچھا، عادہ کے اندر ضمیر بھی ہے، اب ہم اسی کو اس کا اسم بنائیں گے، اور کل عرجون القدیم، کاف جارا ہو گیا، عرجون القدیم موصوف سے مل کر مجرور، اور یہ خبر بن جائے گی۔ قدیم، اچھا ارجون غدا صبح قدیم، کو ہونا، دیکھیں وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ صبح سویرے گئے غریبوں کو منع کرنے پر قادر ہوتے ہوئے، وغدوا علی حرد، علی حرد قادرین، صبح کے وقت میں وہ کیا ہو گئے غریبوں کو منع، تو یہ صبح سے مراد بہت زیادہ صبح نہیں ہے نماز کے بعد، کیونکہ اس وقت تک تو کھیت میں نہیں پہنچا، نماز کے بعد ناشتہ واشتہ کیا، پھر اس کے بعد گئے، لوگوں کا چلن پھر شروع ہوا تو یہ کھیتوں پہ جا کے کھڑے ہو گئے، تو یہ تھوڑا ٹائمنگ کے بعد ہے، وغدو، اور وہ صبح سویرے گئے، غدو کے اندر فاعل موجود ہے، اعلی ہر دن کھیتوں پر، قادرین منع کرنے کے لیے کہ وہ اعلی ہر دن منع کرنے کے لیے، قادرین کے وہ قادر ہے منع کرنے۔ آگے دیکھیں امسا اس شام کو ہونا، معلم صاحب اس میں اللہ ہر دن جو ہے یہ متعلق ہے جی یہ متعلق ہے، اور متعلق ہے اس سے اسم سے، یہ قادرین سے متعلق ہے اور اس کو مقدم کر دیا گیا ہے، قادرین اعلی ہر دن، وہ قادر ہو گئے منع کرنے پر، اچھا
غدو یہ فعل فاعل ہے قادرین جو ہے خبر جی ہے، غدو میں فعل فاعل دونوں موجود ہیں. اس میں ہاں ہے، لیکن علی ہر دن جو ہے متعلق ہے اس کے ہاں قادرین ہاں کے متعلق ہے جی، متعلق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ متعلق کس اس کا کے بارے تعلق میں اس سے ہے وضاحت کر رہا ہے اس کی، یہ تو اس کی اسم متعلق کی ہاں۔ جی تو اب مانا یہ ہوگا نا وغدو اور وہ خبر صبح سویرے گئے کھیتوں پر اس حال پر کہ قادرین علی ہر دن کہ وہ قادر تھے منع کرنے پر غریبوں کو کہ بھائی ہماری کھیت سے مت گزرنا ادھر مت آنا ہم آپ کو ایک ٹکا بھی نہیں دیں گے علی ہر دن. اچھا جی امسا شام کو ہونا فسبحان اللہ تمسون حین تمسون پس پاک اللہ کی ذات جب تم پر شام ہوتی ہے فسبحان اللہ. اچھا یہاں امسا فعل تام ہے یہاں فعل ناقص نہیں ہے کبھی ایسے بھی ہوتا ہے یہاں ان دونوں جگہوں میں حین تصبحون حین تمسون یہاں دونوں جگہوں میں یہ فعل لازم اپنے ذاتی معنی میں مکمل فعل تام کی صورت میں استعمال ہوا ہے یہاں یہ فعل ناقص نہیں ہے مطلب یہ ہوا کہ فعل ناقص سے فعل تام بھی بن سکتا ہے بن سکتا ہے itself. کبھی کبھی جیسے اب یہاں امس اور اصبح دونوں بن گئے شام کو ہونا صبح ہونا فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون یا اس کے بعد کوئی اور اسم آپ کو نظر آ رہا ہے بالکل نہیں ہے اور بات مکمل ہو گئی پاک ہے اللہ کی ذات جب تم پر شام ہوتی ہے اور جب تم پر صبح ہوتی ہے یہاں خود وقت جو ہے وہ فائل بن چکا ہے ایک شام یہ کو بھی ہونا ہے کہ کچھ فعل ناقصہ صرف ناقصہ ہی رہتے ہیں یا کچھ پرٹیکولر فعل ہیں جو کبھی تام بھی بن سکتے ہیں اور ناقص بھی بن پرٹیکولر سکتے ہے ہیں. یہ جیسے امسا اور اسب ہو گیا تمام کے لیے یہ قاعدہ نہیں جیسے کانا جو ہے وہ تام ہوتا ہے اس وقت جب اللہ کی ذات کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کے ساتھ استعمال ہو اور وہ بھی بہت کم اور یہ اس کے دو قاعدے ہیں کہ یہاں پر بھی جی یہاں پر بھی ایسے ہی، یہاں جی پہ بھی ایسے ایسے ہی ہی ہے کہ اور اس کے لیے کوئی اللہ کے قاعدہ نہیں کہ آپ کہیں کہ آپ قاعدہ بتائیں کہ کہاں یہ تام ہوگا بس بعض جگہوں میں وہ کام استعمال ہوا اور وہ بہت کم ہے نہ ہونے کے برابر ہے لیکن ہوئے ہیں باتا رات کو ہونا یبیتون لربہم سجدا و قیاما اب یہاں فعل ناقص ہے یبیتون وہ راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدا و قیاما سجدے کی اور قیام کی حالت میں یا قیام کرتے ہوئے اسی طرح مازالہ مابارحہ مادامہ تینوں کی مثالیں اور میں نے کہا تھا کہ یہ تسلسل کے لیے آتی ہیں ٹائم کے دوام کے لیے مازالت تلک دعواہم پس مسلسل رہے گی ان کی یہ پکار تو زالت نے معنی دیا تسلسل کا ما بارے مسلسل لن نبرح علی عاکفین ہم نہ ڈریں گے اس سے عبادت کرتے ہوئے یعنی ہم ہمیشہ رہیں گے اس پر اعتکاف کرتے ہوئے مادامت جب تک ہونا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا وہ قوم نے کہا تھا ہم کبھی بھی اس میں لڑنے کے لیے نہیں گئے جب تک یہ خود نکل کے نہیں جاتے ہم جہاد نہیں کریں گے تو جب تک وہ موجود ہے نا اگر شرط لگا دی مان میں نے کہا تھا یہ شرط کے لیے جب تک وہ اس میں داخل نہیں ہوں گے جب تک یہ ایسے ہوگا ہم سب یاد نہیں کریں گے اس میں اسم کیا ہے ہم داخل نہیں ہوں گے جمع متکلم جو ہے یہ اسم ہے اس کا نہیں ما دامو میں واو اس کا فاعل ہے نا جمع ضمیر داما داما دامو جمع مذکر ہم ضمیر فاعل ہے اس کا اور فیہا اس کی خبر بن جائے گی اچھا دام اس میں اچھا تو یہ اسم تو نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے تو یہ افعال ناقصہ کی تھی آگے جو ہے وہ کانا یکونوں کے لیے ایک قاعدہ آ گیا تو یہ افعال ناقصہ تھی بالکل آسان ہے بس ذہن میں رکھیے گا ان کی مزید مثالیں آپ دیکھتے رہیں کہ ان کا یہ کچھ ٹائمنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں بہت کم ہے سب سے زیادہ ہے کہ استعمال ہوتا ہے کانا زل ہوتا ہے چینجنگ کے لیے کہ یہ ایسے ہو گیا اس کا چہرہ زرد ہو گیا پیلا ہو گیا بیمار ہو گیا یہ بس آدھا کسی کام کی ریپیٹیشن کے لیے کہ بار بار ہو رہا ہے جیسے چاند ہر مہینے جو رجوع القدیم ہو گیا یا جیسے آپ میں سے کوئی دوبارہ بیمار ہو جائے تو کہا جاتا ہے حیت مریضن دوبارہ بیمار ہو گیا حیت مریضن آپ دوبارہ بیمار ہو گئے اور اس میں معلم صاحب لن نبرہ علیہ عاکفین اس میں کون سا وہ ہوا پھر
इसम और वो समझ नहीं आ रही। हाँ, लन नबरह में तो नहनु फाइल है ना, ये जो नून ये जमा 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 मुतकल्लिम, मुतकल्लिम का है, और जमा आकिफीन मुतकल्लिम। अलैहि ये उसका खबर बनेगा। ठीक है, नहीं हम अलैहि आकिफीन या आकिफीन अलैहि ये एक ही है, ये उसकी खबर बन जाएगा। जी। चले, फिर भी अगर कोई अफ़ाल नक्से के बारे में कोई चीज़ ऐसी हो तो एक दफ़ा सबक भी सुन लीजिएगा, फिर कर लीजिएगा, दोबारा कर लेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।